السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صرف مجھے آپ کی توجہ اور ان بزرگوں کی شفقتیں چاہیے ہوں گی۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ ذکر رسول کی محفل ہے، محفل میلاد ہے، اور یہ موسم نور ربیع الاول اپنی تمام تارانائیوں کے ساتھ اپنا دامن سمیٹ رہا ہے اور پوری دنیا میں حضور کے ذکر کا چراغ ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور اہل ایمان ہے کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو راحت نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں اپنے سادے لہجے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے ممدوح نعمان کی باتیں چھیڑو، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے، تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو محب کے لیے تذکرہ محبوب راحت قلب کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ علامہ رومی کا انداز تمثیل کا ہے، لیکن ہے بڑا دل نشین۔ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو رک کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا میں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہوتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ مجلس اصحاب میں حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے آ کر کے صحابہ سے پوچھا، مسجد نبوی میں یہ مجلس جمی تھی، کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہمیں ہدایت اسلام دی، اس پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں کہ ہم ذکر رسول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ کہے گا سبحان اللہ۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور حضور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم مجھے اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟
تو ایک خوشگوار حیرت تو ہوئی انہیں، لیکن برجستہ ادب سے عرض کی، حضور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی کام کے لیے بیٹھے، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جب ان سے قسم وصول کر لی تو ان کے چہرے کے اوپر جو حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے محبوب ذرا باہر نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے نام رب کا پیغام ہے، رب کہتا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اب وہ کون سا عمل ہے جس پہ فرشتوں میں رب ناز کر رہا ہے؟ وہ حضور کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا ہے اس پر شکرانے کی محفل پر اظہار فخر کیا جا رہا ہے۔ رب فرشتوں سے فرما رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے محبوب عطا کیا، یہ کتنے قدردان نکلے کہ اب بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی دیکھنا چاہو تو ان کے کلمات کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں حضور عطا کر دی۔ شاید اسی کا منظوم ترجمہ کسی نے کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو حضور کی صورت میں انعام خداوندی پر اظہار تشکر بجا لانا ہی محفل میلاد ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے مجمع میں یہ سلسلہ موجود ہوا تو حضور خود آ کے تائید اور تصویب فرما دی۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے، اور رب فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں ہو گئیں میرے محبوب اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، یہ آج بھی بیٹھ کر کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں جو انعام ہوا ہے اس کے تشکر بجا لانے اور اس کا حق ادا کرنے کی بات ہے، تو ہم ساری زندگی بھی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف کی زبان کھولے رکھیں، پھر بھی حضور کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ انسان کی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں ہوا، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ میں کون ہوں، اور اس نے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کیا، اس نے پتھر کی مورتیوں کو معبود جانا، اس نے مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے ماتھا رگڑا، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، اور نباتات، بہائم، چوپایوں، حتیٰ کہ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، اس نے مچھروں کو، مکھیوں کو، بچھوؤں اور سانپوں کو، یہ کیچوا جس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے کانٹے سے لگا کے، اس کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے۔ یہ اپنے آپ سے آگاہ نہیں تھا، اور جو چیزیں اس کی خدمت اور ضرورت اور نوکری کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اسے پھل دیں، اسے ماحولیاتی آلودگی سے بچائیں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، لیکن یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ سواریاں اس لیے پیدا کی گئی کہ اس کو دودھ کی، یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس کی سواری کے کام آئیں، اس کی بار برداری کے کام آئیں، اس کو دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کریں، لیکن یہ انہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ ستارے اس کی راہوں میں روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ تو جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ ان کو بھی خدا سمجھ رہا ہے، تو یہ کس قدر جو ہے وہ خود نا آشنا تھا
اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنی پیشانی کو کہاں کہاں پامال نے کیا تھا۔ یہ تو میرے حضور آئے اور جنہوں نے آ کر انسان کو اس کی خودی سے آشنا کیا اور خدا آشنا کیا، اور بتوں کے چرنوں سے اس کی پیشانی اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ رکھی، اور اسے بتایا کہ اندھیروں میں رہنے والے ذرا روشنیوں میں آ، اور جو تیری خدمت اور تیری ضرورت اور نوکری کے لیے چیزیں پیدا کی گئی تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ اس چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ اس سورج کو پوچھتا ہے، یہ تو خادم ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ تو درخت دوڑتے آئے، قدموں میں سلامی پیش کرنے لگے۔ تو مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے میرے حضور کے پڑ رہے ہیں۔ تو اب انسان کی آنکھ کھلی اور اب اسے پتا چلا، اور وہ خاک نشین اب وہ افلاک کی طرف دیکھنے لگا، اور اب اس کے تیور بدل گئے۔ اب وہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب اسے پتا چلا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اب اسے سمجھ آئی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں، اور یہ روشنی ملی، یہ اجالا نصیب ہوا تو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ اور جنہیں حضور کا در میسر نہیں وہ آج بھی اندھیرے میں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے فہم و ادراک کی روشنی نہیں دے رہی، اور وہ پتھر کے بنے ہوئے اس بت کو جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا معبود سمجھ رہا ہے۔ تو اس کی عقل و بینش کوئی کام نہیں کر رہی۔ MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور اس کو چسکیاں لے کے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھ کے پی رہا ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے ایک دیہات سے ہے، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 8 سال کا یا 7 سال کا بچہ تھا، وہ پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو میں نے دور سے جھڑکا کہ اتنا زیادہ تم نے پانی کھولا ہے، تو وہ کہنے لگا، صاحب میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا گرا ہے، جس سے میرے پانچے پر جو ہے وہ غلاظت آ گئی ہے اور میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے، اور پانچے کے اوپر پیشاب کا پڑا ہوا غیر مرئی چھینٹا بھی اس کو گوارا نہیں ہے۔ تو پھر پاکیزگی ملتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے، طہارت ملتی ہے تو اسی چوکھٹ سے ملتی ہے، نور ملتا ہے، اجالا ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے۔ اسی لیے ساری زندگی بریلی کی گلیوں میں کھڑے ہو کے میرے امام مدینے کی طرف منہ کر کے پکارتے رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اس لیے ہم ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو، اس لیے کہ حضور کے اتنے احسانات ہیں، ہمیں جینے کا شعور ہی حضور نے دیا ہے، ہمیں زندگی کا جمال ہی حضور نے دیا ہے۔ انسانیت کی تذلیل کی کہانیاں آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں، اور کس طرح انسان دنیا کی منڈی میں بک رہا تھا، اور غلام کی حیثیت یہ تھی کہ وہ آقا کا جوتا بھی اگر دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ وہ کہتا جناب خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھا ہے۔ تو آقا کہتا تیرے میں یہ سمجھ کہاں سے ہوئی، تو خود سر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدل گئی ہے، تو
جو ہے وہ متکبر ہو گیا، سرکش ہو گیا، اس لیے اسے سرے بازار کوڑے مارتا۔ یہ تھی غلام کی حیثیت۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو غلام کی کون بات سنتا ہے اور کون غلام کو پوچھتا ہے؟ تو غلام یہ رسوائی کی زندگی کاٹ رہا تھا، لیکن میرے حضور آئے اور معراج پہ گئے، واپس پلٹے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور غلام بلال فرش سٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کا جوتا بھی بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ آپ نے علماء کی زبان سے یہ بات بارہا سنی ہے، مجھے تو یہاں گفتگو کرتے بھی جھجک اس لیے آ رہی ہے کہ استاذ الاساتذہ تشریف فرما ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے شاگردوں کے خوشہ چین ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ سنتے ہیں علماء سے کہ جب حضور تشریف لائے تو آقا کریم کی جلوہ گری سے ہی سویبہ لونڈی نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ ابو لہب کو کہا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو یہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کو بعد میں فائدہ ہوا اور قبر میں بھی اس کو انگلی سے پانی اور مشروب ملتا رہا اور عذاب میں بھی تخفیف رہی۔ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے اس بات کو، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، اور یہ پیغام تھا حضور کے آنے کا۔ اور پھر حضور نے ایسے طریقے دیے غلامی کو ختم کرنے کے کہ غلامی عملاً ختم ہو گئی۔ روزہ توڑ بیٹھے ہو تو غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھے ہو تو غلام آزاد کرو، اور ویسے بھی ترغیب دی۔ اور پھر وقت آیا کہ دنیا کے اوپر غلامی کا وہ رنگ اور وہ روپ باقی نہ رہا، اور جب تک غلام موجود رہے تو حضور کی نصیحتوں پہ عمل ہوتا رہا کہ جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو غلاموں کو پلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو غلاموں کو پہناؤ۔ اور حضور نے فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ غلام زادے کو حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا کر کے دنیا پر اعلان کیا، عملاً اعلان کیا کہ آج فتح مکہ جو ہے وہ غلاموں کو عزت دینے کا دن آ گیا ہے۔ اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا بلال تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو، اور سارے کرشی نیچے ہیں اور حبشی اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا نور ہے۔ آج انسانیت کی توقیر جہاں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے اور جس بھی قانون کے تحت ہے، وہ سارے قوانین محمد عربی کے قدموں سے نکلتے ہیں۔ یہ سارے سوتے انہی راہوں سے پھوٹتے ہیں اور سارے اجالے اور ساری روشنیاں اسی دہلیز سے لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ آج عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہم اس منظر کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس پہ باپ فخر کرتا تھا، اور کتنا پست قامت سماج تھا اور کتنا گھنونا معاشرہ تھا کہ بیٹی کو ذبح کر کے، بیٹی کو قتل کر کے، بیٹی کو زندہ درگور کر کے اس کا گلا گھونٹ کے باپ داد پاتا تھا۔ یہ کتنا عجیب زمانہ تھا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو مفسرین نے یہاں سوال اٹھایا، اس کا جواب بھی دیا کہ بیٹیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا۔ آنکھ ابھی کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زبان ابھی بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ ریت تلے دبا دی گئی۔ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا، اور پھر ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اور دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ مجرم سے اسباب جرم پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے، تو وہ ظالم کھڑے ہوئے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے قتل کیوں کیا۔
ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم بچیوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھا ان سے جا رہا جن کو پتہ بھی نہیں اور مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوگا، لیکن یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے۔ اور ایسا بڑا جرم ڈٹائی کے ساتھ، فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور صرف کرنے والا ہی فخر نہیں کرتا، معاشرہ بھی داد دیتا ہے۔ اس زمانے میں حضور کا ایک جملہ، اہل نظر کی نظر جو ہے وہ اس کی لطافتیں ہیں، اور پھر اس کو اس پہلو میں دیکھیں۔ آج اپنی بیٹی کے لیے محبت بڑی بات میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس معاشرے میں بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں حضور کا یہ فرمانا، یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ اس ماحول کے اندر بات کہی گئی ہے جس ماحول میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ آج تو بچیوں کے لیے جذبات اچھے ہیں، نیک ہیں۔ میں نے اپنے گجرانوالہ کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لادی ہوئی تھی۔ شناسائی تھی تو میں نے روک کے کہا کہ اب کام چھوڑ نہیں دیتے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگا، آنکھوں میں نمی آ گئی اور کہنے لگا کہ جناب میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی۔ تو میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بیرون ملک میں یہاں آتا ہوں تو لوگ یہاں پردیس کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ماحول دستیاب کرنا ہے اور ان کی شادیاں اچھے ماحول میں کر دیں، اور یہ مشقتیں یہ کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ یہ پیار سینے میں کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹیوں کی تو توقیر ہی نہیں تھی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کہ جناب مشکل ہے، معاشی بحران ہے، دعا کر دیجئے، کاروبار نہیں ہے، دعا کر دیجئے، بیماریاں ہیں اور بہت سارے مسائل۔ لیکن بعض لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں اور بدن لرز رہا ہوتا ہے، اور پھر جب سنتے ہیں تو اپنا دل بھی قابو میں نہیں رہتا، کہتے ہیں جناب دعا کر دیجئے، ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ اسے سکھ دے دے۔ تو بیٹی سسرال میں دکھی ہو تو باپ سو نہیں سکتا، ماں کو نیند نہیں آتی۔ بیٹی کا فون آیا ہے، اس نے بتایا بھی کچھ نہیں، صرف لہجہ ٹوٹا ٹوٹا تھا، تو باپ کو چین نہیں آ رہا، ماں کو چین نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ باپ تو زندہ درگور کر کے فخر آرام سے سو جاتا تھا، یہ ماں تو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بعد چین کی نیند سو جاتی تھی، اور آج بیٹی کا لہجہ تھوڑا سا شکستہ ہے تو اس کو رات نیند نہیں آ رہی، باپ کو رات چین نہیں آ رہا، اور کپ کپا رہے ہیں لفظ اس کے، اور کہہ رہا جناب دعا کر دیجیے اللہ سے سسرال میں سکھ دے دے۔ اس کو کوئی وہاں دکھ محسوس ہو رہا ہے، میرا دل بے چین ہے۔ تو بیٹی کے لیے پیار کے یہ جذبات سینوں کے اندر کس نے رکھ دیے؟ یہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے نا۔ تو پھر اس بیٹی کو اگر کوئی کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، میرے پاس دیکھ کتنے بڑے دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو ساری عزتیں حضور نے دی ہیں، مجھے تو شناخت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا، مجھے تو زمانے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باپ کہتا تھا کہ تو اس سے، اپنی بیوی کو کہتا کہ اس سے تو سانپ کو جنم دے لیا ہوتا تو اچھا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کے بیٹی کے وقار کو بحال کیا۔ بلکہ سیدہ جب آتی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا، حدیث میں آتا فاجلسہا فی مجلسہ، حضور اپنی جگہ کے اوپر ان کو بٹھاتے اور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بیٹی کس مقام پر ہے اور کس وقار کی مسند پر ہے۔ آپ تاریخ عرب پڑھیں، جس طرح وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ بہن کا گلا بھی چیر دیتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، یہ ہماری آبرو کے منافی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے جہاں بیٹی کو تکریم دی، وہاں بہن کی عزت کے نشان بھی قائم کیے۔
اور فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ان کو پروان چڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضور کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن حضور کی ایک ہمشیرہ تھی حضرت شیمہ، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ جب حضور بنو سعد میں گئے ہیں تو وہ حضور کو گود میں لے کر کے جو ہے وہ لوریاں دیا کرتی تھی۔ شام کے وقت بچیاں جب ویر لے کے آتی ہیں، یہ آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق دیہات سے ہوگا ان کو میری بات سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہوگا، باقی بھی سمجھ پائیں گے۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بچیاں ویر اٹھا کے باہر کھلے میدان میں چوپال میں لے آتی ہیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ مائیں جو ہیں وہ کھانا پانی کر سکیں اور بچے بھی کھلی آب و ہوا میں جا سکیں۔ تو جا کے جب بچیاں ویر لے کے آتی ہیں تو ہر بہن کا خیال ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی۔ ہم نے بچپن میں باقاعدہ مناظرے سنے بہنوں کے، جس کے بھائی کا رنگ سانولا ہوتا وہ کہتی ہے رنگ سے حسن نہیں ہوتا، حسن کا تعلق نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش سونے لہذا میرا ویر سونا ہے۔ اور جس کے بھائی کا رنگ سونا ہوتا وہ کہتی ہے رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے لہذا میرا بھائی سونا ہے۔ یہی بنو سعد کے اس کھلے میدان میں ہو رہا ہوتا، بہنیں اپنے اپنے ویر کی خوبصورتی پہ دلیلیں دے رہی ہوتی کہ حضرت شیمہ بھی اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو پھر وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور لوری دیتی اور کہتی ہے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار۔ شیخ محقق نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی، کہ حضرت شیمہ کا جس قبیلے میں نکاح ہوا اس کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، اللہ نے فتح دی، ان کے لوگ پکڑے گئے تو فدیے کی رقم وہ اکٹھی کر رہے تھے اپنے قبیلے کے گھروں سے، تو چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے اور کہا کہ تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے تم بھی دو۔ انہوں نے کہا کس لیے، تو انہوں نے بتایا، چلتے چلتے کسی کی زبان پہ حضور کا نام آ گیا۔ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں تو پھر پیسے اکٹھے نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے لائے گی؟ کہا تم نہیں جانتے، وہ میرا ویر لگتا ہے، اللہ اکبر، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ تو قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری میں حضرت شیمہ داخل ہوتی ہے۔ پہلے تو صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، حضرت شیمہ بے باکانہ انداز میں آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے راستہ روک دیا، رک جائے دیہاتی عورت، آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے تو جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ نے تلوار جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی۔ پلکیں جھک گئیں اور صحابہ نے تلواریں خم کر لی اور حضرت شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا بہن کدھر آنا ہوا؟ تو کہا حضور آپ کے لوگوں نے مارے، کچھ لوگ پکڑ لیے، چھڑانے آئی ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ بہن تم نے زحمت کیوں گوارا کی، پیغام بھیج دیا ہوتا میں قیدی چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے اور چند جوڑے دیے، بھائیوں کے دروازے پہ بہنیں آ جائیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے۔ اور پھر حضور الوداع کرنے کے لیے خود باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں مشورہ بھی نہیں کرتا اور قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں۔ عرض کی حضور جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد فرمایا جائے آج آپ مشورہ کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ کھڑی ہوئی تھی۔ تو دنیا کے سامنے بہن کے وقار کو رکھا۔ عکاس کے میلے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں 3 سکے بھائیوں نے اپنی ماں کو 900 دراہم کے اندر فروخت کیا۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی ہی تھی، سکی ماں کی فروختگی کی بھی ہم جو ہے وہ کہانی پڑھتے ہیں، لیکن میرے آقا نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی اور ماں کو وقار کی مسند پہ بٹھایا۔ اور خود حضور علیہ السلام نے ایک دن نماز عشاء پڑھانے آئے، امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں اس کو لکھا ہے، حضور عشاء پڑھانے آئے تو یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی زمانہ تھا،
تو لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے. تو حضور مصلی پہ آئے تو بس آنکھیں چھم چھم برسنے لگی, اور پھر ایک ٹھنڈی آ بری اور روتے ہوئے کہا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, اللہ بعد میں خوشحالیاں دے دے, تو انسان اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا دکھ بھرا زمانہ دیکھا, کاش کہ مجھے عزت کے زمانے میں, وقار کے زمانے میں, میرے سر کے اوپر وقار کی جو ہے وہ دستار بندی ہے, میرے آنگن میں بچوں کا ایک جہاں آباد ہے, دولت کی ریل پیل ہے, عزت ہے, شہرت ہے, تو کاش میرے ماں باپ دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے. تو انسان آرزو کرتا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پیدا ابھی ہوئے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال پہلے ہو چکا تھا, اور 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اور وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور اپنی ماں کے ساتھ ننیال گئے, مدینہ المنورہ حضور کا ننیال تھا, تو واپس آئے تو ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. تو انہوں نے اپنی باندی حضرت برکہ جنہیں ام ایمن کہتے ہیں, انہیں بلا کر کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا اور شفقت برا ہاتھ حضور کے سر پہ رکھا. ان کا گمان یہ تھا کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا, تو انہوں نے حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہی, لیکن حضرت آمنہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنکھیں برسنے لگی, اور آپ جو کہنا چاہ رہی تھی نہ کہہ پائیں, بمشکل چند لفظ کہے, اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں, و ذکر باق و ولدت کا توہرا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضور ماں سے لپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں, لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر وہی تدفین کی گئی سیدہ آمنہ کی, اور قبر پہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے گئے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا تو فرشتے پھول لے کے آتے اور صحابہ کا اجتماع ہوتا جنازے میں, لیکن یہ ابوا کا جو ہے وہ ریت کا ٹیلا ہے, اور حضور ماں کی تدفین کر کے ام ایمن کے ساتھ بیٹھ کر کے واپس آ رہے ہیں. آج حضور جب مدینے میں آئے, وہ زمانہ گزرے, طائف کی گلیاں بھی آئے, مکے کے بازار بھی آئے, شاب ابی طالب کی سختیاں بھی آئیں, بہت مشکلات سہی, لیکن آج حضور مدنی دور میں ہے, ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں. حکم ہے خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا, عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. تو حضور حجرے سے آئے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. حضور کی نظر پلٹ کے ابوا چلی گئی اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگی, اور پھر روتے ہوئے کہا, کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء, اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا, وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے میٹھے انداز میں بیٹا کہہ کے آواز دیتی. فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. تو کہاں ماں ترکے میں بٹتی تھی, کہاں ماں میلوں میں بکتی تھی, اور کہاں ماں کو عزت کی کس مسند پہ بٹھایا. اب میں آپ سے 2 باتیں اور کر کے اجازت چاہ لوں گا. جب ماں کی عزت نہیں تھی, جب بیٹی ذبح کر دی جاتی یا زندہ درگور کر دی جاتی, اور جب بہن کی توقیر نہیں تھی, تو پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا. یعنی جب ان رشتوں کا جو خونی رشتے ہیں, جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا, تو پھر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جہاں باقی رشتوں کو تقدس دیا, وہاں بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھا دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے, بلکہ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے تو میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی, تو حضور نے دور سے مجھے دیکھ کے کہا, عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا, تو حضور نے میرے ہاتھ سے پانی لیا, پینے لگے تو پھر رک گئے, پھر میری جانب دیکھ کے کہا, عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے, مجھے بتاؤ. اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت بنے گا یا نہیں بنے گا.
اور کائنات کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ. تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا بیٹا ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے. تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، آخری وقت تھا. تو انہوں نے کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری سے میں جان بر نہیں ہو سکوں گی. میں نے چادر اس لیے طلب کی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑے جائیں، عقیدے وہی رکھے جائیں جو نبی کے گھر والوں کے ہیں. سیدہ خدیجہ کا عقیدہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے. تو کہا کہ حضور میں نے اس لیے چادر مانگی. پھر سنو حضور نے کیا کہا. آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. کوئی لاؤ تو صحیح جو ہے وہ کوئی ایسی دوسری مثال. تو زمانے کو عزتیں میرے حضور نے دی ہیں، رشتوں کو تقدس میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. ایک غیر مسلم نے اسلام کو قبول کیا، کسی میگزین میں چھپا تھا. تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا. تو اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیا؟ کہا مجلس رسول کی لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے. قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، اسی مجلس میں ایک اور شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو باپ کو جب یہ پتا چل گیا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے اس کی تلاش میں دوڑ لگا دی. تو حضور نے فرمایا سے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. کئی دنوں سے آنکھیں ترسی ہوئی ہیں اور ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ تڑپ رہی ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اتنے دنوں سے. میں چاہتا ہوں خود بھی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچاؤں. فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کے نام سے اسے پکارنا اور گھر لے جانا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے. فرمایا کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چھلنی ہو جائے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار. ہمیں تعلیم دی گئی ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچے. بچے ضد کر بیٹھے اور مزدور باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کرائے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، کیسا لوگوں کی نزاکت قلبیہ اور یتیم کی نزاکت قلبیہ کا خیال اور لحاظ رکھا ہے. تو اب اس یتیم کو کوئی کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا تو وہ کہے گا منہ دوسری جانب پھیر لے، میں تو دم دم مصطفیٰ کا نام لوں گا، میں تو اٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا، میں تو بیٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا. مجھے تو شناختی حضور نے دی ہے، مجھے تو عزتی حضور نے دی ہے. مجھے تو دھکے دیے جاتے تھے، فذالک الذی یدعو الیتیم قرآن نے بتایا ہے، تو مجھے تو عزت اس چوکھٹ سے ملی ہے. میں تو ساری زندگی حضور کے نام کا جھنڈا اٹھا کے گھومتا رہوں تو حق پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ میرے وقار کی ضمانت مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو اس لیے حضور کا میلاد یہ ایک دن کا میلاد کیا، ایک شب کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی میلاد میں گزار دے، حق کے شکر پھر بھی میلاد ادا نہ ہو. اور آخری بات تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے نا،
اردو میں اسے یوم پیدائش کہتے ہیں اور عربی والے اسے انگلش والے برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں. تو کسی کی برتھ ڈے پہ اگر آپ جائیں، پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کی برتھ ڈے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ ہی چلے جاتے ہو؟ کوئی بلائے تو جاتے ہو نا. وہ کہتے ہیں بلایا تو اب جانا ہے، نہیں بلایا تو نہیں جانا ہے. تو پھر حضور کے میلاد پہ خود آگے ہو یا حضور نے بلایا ہے تو آئے ہو. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور دوسری بات، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ بھی لے کے جاتے ہو؟ تو یقیناً کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو. تحفہ بھی وہ جس سے وہ خوش ہو جائے. بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو، بڑا آتا ہے اس کے مطابق. تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو جائیں. اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. اگر آج اس میلاد کی محفل میں بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی شخص بے نمازی ہے تو یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. اور اگر خوش قسمتی سے ہم سارے نمازی ہیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، چونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی اتنا منحوس ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. سلطان باہو بولے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. اور شیخ سعدی کہتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو رب کا قرضہ نہیں دیتا تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے. اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھے گا. اور قرآن میں آتا کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، راستے میں انہیں کچھ لوگ ملیں گے اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے میں اور آپ آج کی اس مجلس میں یہ عزم کریں کہ ہم اور ہمارے ماحول میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا. پھر حضور کا میلاد، اس کے فوائد دو چند ہو جائیں گے. میرے حضور فرماتے ہیں، میرے شیخ محترم، کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری. تو یہ ہے کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو حضور کی تعلیمات، حضور کے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ ہم اپنائیں اور اختیار کریں اور اپنی نسلوں میں ہم منتقل کریں. یہ ایک الگ مضمون ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں حضور کا پیار کیسے منتقل کر سکتے ہیں. اگر ان دنوں میں دوبارہ موقع ہوا تو میں اس عنوان سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، نہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے. یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور آپ اس دیار میں رہ رہے ہیں تو یہاں کی مشکلیں اور پیچیدگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے. اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے. میں اٹلی میں تھا تو مجھے دوست وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ ملک کیسا لگا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا لگا، لیکن میرے ملک کی مست ہواؤں کا مقابلہ یہ ملک نہیں کر سکتا. میرے وطن کی مٹی سے خوشبو آتی ہے اور اس کی وادیاں اور اس کے کوہسار اور اس کی مست ہوائیں جو ہے وہ عجیب نور بانٹتی ہیں. بس نظر لگی ہے میرے ملک کو. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو امن کے اجالے دے دے اور وہاں دہشت گردی کے سلگتے لاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دیں. مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول کے بعد اگر کوئی بستی محبتوں کا نگر ہے اور کوئی جو ہے وہ الفتوں کا نگر ہے تو وہ پاکستان ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیش وہی ہے، میرا دیش وہی ہے. تو پاکستان اللہ کی رحمت ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر گیا انڈیا کا، تو اسے سمگلر سمجھ کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک سکھ گھر میں قید کر دیا گیا کہ صبح اپنی ملٹری کو دے دیں گے، یہ کوئی سمگلر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ رات پچھلے پہر ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پہ جھریاں تھی وہ کھڑکی پہ آئی اور نفرت انگیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں سمگلنگ کرو. تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے بڑھیا، میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان کہاں بنایا تھا؟ سکھوں نے تو جو ادم مچایا تھا پاکستان بنتے ہوئے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھی سکھوں نے اٹھائی تھی، ان بد نصیب لڑکیوں میں ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں، اگر تم کسی طرح پاکستان پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو، باسیوں کو میرا سلام دے دینا اور پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت نہ کرنا، پاکستان ایک مقدس ملک ہے، میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ اتنی مقدس دھرتی ہے اور اتنا متبرک ملک ہے۔ اللہ میرے وطن کی ہواؤں کو سلامت رکھے، میرے ملک کی مٹی کو مزید آب و تاب دے، اور وہاں جو بکھرا ہوا خون ہے اللہ تعالیٰ صاف کر دے۔ اب تو لاشیں اٹھا اٹھا کے کندھے تھک گئے ہیں، اور سویر سے شام تک جو ہے وہ لاشیں ہی اٹھانے کا کام رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ صالح کی عادت دے دے، وہ ملک انشاءاللہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی نشت ثانیہ جب ہونی ہے اسلام کی، تو اس وقت پاکستان کا کردار اہم ہوگا، اور جھنڈا پاکستان کے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگا، اور پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے اس وطن نے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے وہ لمحے لائے۔ اور یہ جو فی الحال گھڑیاں ہیں، یہ مشکل ترین گھڑیاں ہیں، میں نے یہاں آ کر کے محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے مقامی رہنے والوں سے زیادہ حساس اور پریشان ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ یقیناً آپ کے دکھ لمحوں کی دعائیں پاکستان کو مطلوب ہیں، تو آپ اس وطن عزیز کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یہ وطن آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہے اور محبتوں کا بھی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور یہ جو مختصر نشست ہوئی اس کو یہاں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی سنا گیا، دنیا کے جس ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑ دیں تو ایک شعر آتا ہے نتیجے کے طور پہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کرو گے تو رب کہتا ہے کہ لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، اور تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو تم چاہو گے لکھو گے، تمہاری تقدیر کے فیصلے پھر واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غلامی حضور کی نصیب ہو جائے۔ تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کو دیکھ کر کے، مل کر کے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہاں دین کے چراغ کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ اللہ ان بزرگوں کو جن کی کاوشوں سے دین کے چہرے پہ رنگ اور آب و نور ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سلامت رکھے، آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، اس مرکز کو اور زیادہ بڑا کرے۔ میں جب پچھلی بار آیا تھا تو اس مرکزی حال میں پروگرام ہوا تھا، تو آج بتایا گیا کہ وہ تنگ پڑ گیا ہے، تو ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ جتنا بھی کشادہ کریں اور زیادہ تنگ پڑ جائے، ایسا رجحان نماز کا ہو، ایسا رجحان دین کی طرف ہو، اور یہاں کا ایک ایک بچہ اور اپنی جو ہے وہ ایک ایک فرد یہاں کا جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔